ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ دروازہ جو آپ نے کھلتا دیکھا، ہر اس انسان کے لیے ایک دن آخری بار کھلتا ہے جو اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر کوئی واپسی نہیں، مگر ہم جو ابھی زندہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع ہے، ناراضوں کو منانے کا موقع ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی باری لگ چکی ہے۔ آج 18 فروری 2021 کی صبح ربوہ سے بہت ہی دکھ بھری خبر ملی۔ سلسلہ عالیہ کے دیرینہ مخلص خادم اور فدائی احمدی بزرگ مکرم و محترم مبارک احمد طاہر صاحب مشیر قانونی صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ بوجہ ہارٹ اٹیک وفات پا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ آپ نہایت دعا گو، نیک، عبادت گزار اور سلسلہ کی خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہنے والے وجود تھے۔ جماعتی کیسز اور سیران راہ مولا کے مقدمات میں آپ کو لمبا عرصہ بطور مشیر قانونی خدمات کی توفیق ملی۔ آپ مکرم حافظ اجاز احمد صاحب ٹیچر جامعہ احمدیہ UK کے والد تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی واقف زندگی ہے۔ آپ نے پسماندگان میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی۔ ایک بیٹی بھی واقف زندگی کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے۔ جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں جا سکتا۔ زندگی کے یہ میلے اسی طرح رواں دواں رہیں گے، مگر ایک بات بہت کلیئر ہے کہ مرحوم نے اپنی ساری زندگی جو 80 سال کی عمر پائی، اس میں سے 50 سال بطور واقف زندگی جماعت کی بہت خدمت کی توفیق پائی۔ 3 خلفاء کے زیر سایہ تقریباً 50 سال۔ اللہ کے ان پہ بڑے افضال تھے۔ 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے وقف زندگی ہیں، ایک بیٹی وقف زندگی کی بیوی ہیں۔ وفات کے موقع پر 4 بیٹے بیرون ملک تھے۔ یہ بھی آج کے زمانے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد بیرون ممالک شفٹ ہو چکی ہوتی ہے اور والدین خدمت دین کے لیے ربوہ میں مقیم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کو شرف تھا۔ ان کی وفات لواحقین کے لیے بڑی دکھ دینے والی چیز، دکھ والی خبر ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر غور کیا جائے تو جانے والے کی دلی دعا جو ہر انسان کرتا ہے کہ انجام بالخیر، اے مولا انجام بالخیر، کبھی کسی کا کوئی کیا کہتے ہیں محتاجی نہ دیکھنی پڑے اور چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے اس دنیا سے اللہ میاں لے جائے۔ آپ آخری دم تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ ان کو کوئی دل کی جو تکلیف ہوئی اس سلسلے میں ہاسپٹل میں تھے اور طبیعت بہتری کی طرف مائل تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، مختلف امور پہ بات چیت بھی چلتی رہی، ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک دوبارہ تکلیف پڑی اور پھر وہ مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے ایک دن اس نے جانا ہے، لیکن بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ
جو اپنے پروردگار کی دی ہوئی زندگی یا عطا کی ہوئی زندگی کے اندر خدمت دین کو جا لاتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ آپ 1968 یا 69 سے بطور وقف نو مختلف شعبہ جات میں، بلکہ آخری وقت میں کافی عرصہ سے ایز اے مشیر قانونی کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ آپ نے آخری وقت تک اپنی زندگی جو ہے بڑی ایکٹیو گزاری، اور خدا کی راہ میں جو مال دینے کا جو ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کسی نے مجھے بتایا، جو سیکٹری مال تھے اس حلقے کے، کہ ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ بھی آپ چندہ لینے آتے میرے سے، کیونکہ یہ رواج ہے ہمارے ادھر کی۔ وہ کہتے ہیں جب میں چندہ لینے گیا تو انہوں نے ایک بھاری بھرکم سا مجھے تھیلا پکڑا دیا، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ اس میں کتابیں ہیں یا، تو وہ اس میں لاکھوں کی مالیت کے نوٹ تھے۔ اب وہ ان کے لیے جو سیکٹری مال تھے تھوڑا مشکل بھی تھا کہ بھئی میں پاکستان کے حالات کو پر وہ کہتے ہیں میں پھر وہاں سے سیدھا دفتر گیا، اور جا کے میں نے وہاں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہے کہ دینی خدمت کی توفیق سے مالا مال کر رکھا تھا، بلکہ دنیاوی مال بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نچھاور کرتا تھا۔ ان کے متعلق مشہور ہے روا میں کہ ان کے پرائز بانڈ جو ہیں وہ اکثر نکلا کرتے تھے، نہ صرف لاکھوں کے بلکہ کروڑوں کے بھی۔ اب کتنی دفعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چیز بڑی مقبول تھی۔ اور پھر ان کا جو اس میں سے خدا کی راہ میں جو چندہ دینا ہے وہ ایک قابل دید مثالی فعل ہے باقی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ یہ جس جگہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ لوگ سینکڑوں سال سے مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک دن اس دنیا میں چلتے پھرتے انسان دنیا کماتے اور اپنے مستقبل کے خوابیں دیکھنے والے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ اس جگہ پہ مدفون۔ اس لیے ہر انسان کو ہم میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے یا سنے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، مگر وہ خوش قسمت بننے کی کوشش کریں جو چودھری صاحب کو حاصل ہوئی کہ آخری لمحے تک خدمت دین کے لیے ربوہ میں مقیم رہے۔ ان کے بچے باہر خدمت دین کر رہے تھے، لندن میں ایک جامعہ کے استاد، پھر ایک کینیڈا میں زندگی وقف کر کے MTA کے ساتھ منسلک، باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے فیلڈ میں جابس وغیرہ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو آئیڈیل زندگی ہوتی ہے وہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی جو ہے دوڑ وہ چل رہی ہے، لیکن ہم میں سے کم ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور جو بھی موقع ملے نیکی کمانے کا اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جو بھی زندگی کے اندر آپ کسی کے ساتھ ناراضگی یا کسی کے ساتھ زیادتی محسوس کریں، اس کو ابھی جو وقت ہے اس کے اندر معاملات کو کلیئر کر لیں، تاکہ روز حساب اللہ کے سامنے آپ سرخرو ہوں، اور وہ جس کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی ہے وہ بھی وہاں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ یہ دیکھیں ابھی اللہ نے ہمیں تو یہ موقع دے دیا کہ ہم یہاں سے باہر جا رہے ہیں، لیکن جو جا چکے ان کے لیے کوئی موقع نہیں۔ ان کے لیے یہ دیکھیں سامنے یہ اشارہ ریڈ ہو چکا زندگی کا۔ السلام۔ آج اچانک محترم مبارک احمد صاحب طاہر مشیر قانونی صدر انجمن احمدیہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم ایک نہایت خاموش طبع، شریف و نفس انسان تھے، اور جماعت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام سے نوازے، آمین۔
خادم حسین وڑیچ سوئٹزرلینڈ سے۔ مشیر قانونی صدر انجمن احمدیہ محترم مبارک احمد صاحب طاہر وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت دے اعلیٰ مقام دے۔ بڑے نیک آدمی سن، سلسلے دی خدمت کرنے والے، بڑا لمبا عرصہ انہوں نے خدمت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہوں دے درجات بلند کرے تے جڑے رہ گئے پیچھے انہوں صبر توفیق دے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری صحت نہیں ٹھیک، میرے واسطے دعا کرنا۔ جیسا کہ دوستوں کو علم ہے کہ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور یہ جو بیماری کرونا کی وجہ سے ملنا ملانا، جا کے پہنچ کے اظہار افسوس کرنا، کسی کو اپنا مل کے چھاتی سے لگا کے اظہار افسوس کرنا، یہ سارا بالکل ختم ہو چکا رواج۔ تو اب یہ ہے کہ انسان جب کوئی اس طرح کی افسوس کی خبر، دکھ کی خبر سنتا ہے تو پھر انسان کا دل تو کرتا ہے نا کہ بھئی میں پہنچوں یا کسی طرح اپنے جو افسوس کے الفاظ ہیں، جو اظہار تعزیت ہے، وہ وہاں لواحقین تک پہنچاؤں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلیں اور کچھ نہیں تو اس میڈیا یا اس جو سہولت ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جو کہیں دوست اپنے عزیز و اقارب کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تعزیت نامہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہوتا ہے یاد کرنا کسی کو، وہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریکارڈڈ چیز بن جاتی ہے۔ جب بھی کبھی آگے جو اولادیں در اولادیں بڑی ہوں گی تو ان کے پاس یہ آپ کا ایک ریکارڈڈ کیا کہتے ہیں مضمون، یا وہ الفاظ یا تعزیتی الفاظ یا خراج تحسین موجود ہوگا۔ وہ جب چاہیں گے اس کو دیکھ سکیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے کیسی کیسی خدمت کی توفیق پائی، ان کو کیسے اچھے الفاظ میں یاد رکھا گیا۔ تو اس سلسلے میں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کو کانٹیکٹ کر کے اگر وہ پسند کریں تو اچھے انداز میں مختصر 2-4 الفاظ جانے والے کو خراج تحسین کے طور پر ریکارڈ کر کے بھجوا دیا کریں۔ یہ ہے صرف مقصد، باقی اس کے اوپر انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کوئی بھی رائے دے سکتا ہے۔ بہرحال میرے دل میں یا میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو رشتہ داروں میں ہو سکتی ہیں، غیر بھی کوئی بھی بزرگ اگر اس طرح جاتے ہیں تو ان کو اس انداز میں خراج تحسین پیش کیا جائے تاکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی آن ریکارڈ آ جائیں، اور چند سیکنڈ کے اندر ہر چیز جو بھی دیکھنا چاہے اس کے سامنے آ جائے۔ اگر دوست اس کو پسند کریں تو اپنی رائے ضرور دیں، بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ کسی ایک اچھی چیز کو آگے بہتر رنگ میں پیش کرنے کے لیے دوستوں کی رائے اور دوستوں کے مشورے وہ کام آئیں گے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کی کیا کہتے ہیں تجاویز اور تعاون کے ساتھ اس کو بہتر رنگ میں پیش کرنے کے قابل ہوں گے۔ السلام علیکم۔